انک لا تہدی من احببت، اے پیارے جس کو تم چاہو راہ ہدایت پہ چلا دو، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ وہ چاہے حبشہ کے بلال کو ہدایت دے دے، صہیب کو ہدایت دے دے، فارس کے سلمان کو ہدایت دے دے، نہ چاہے تو محمد کی پرورش کرنے والے ابو طالب کو ہدایت نہ دے۔ یہ اختیار نہ بزرگوں کی کرامات میں ہے، نہ بزرگوں کی پھونکوں میں ہے، نہ بزرگوں کے امرودوں میں ہے، بلکہ یہ صفت ہے تو صرف ایک عرش والے اللہ کی۔ صفحہ 42 سے سنیے ذرا کرامت، جہاں شرک بیان کرنا ہوتا ہے اس پہ کرامت کا لیبل لگا دیتے ہیں، یہ بابا جی کی کرامت ہے، اور وہ کرامت قرآن و حدیث کے عقیدے سے یوں ٹکراتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اسی زمانہ طالب علمی میں مولانا قاسم العلوم اور دیگر احباب کے ساتھ تھانہ بھون جانے کا اتفاق ہوا۔ سارے مجمع نے آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھی، عشاء کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے بعد واپس چلے۔ حضرات آپ کا جوتا تلاش کر رہے، کہیں نہیں ملا۔ اچانک رشید احمد صاحب کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہ آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کا جوتا تبدیل ہو گیا۔ کہا جو چھوڑ کر گیا ہے جانے والا نمازی، ذرا وہ جوتا ہمیں دکھاؤ۔ وہ جوتا ان کو دکھایا گیا تو فوراً اس کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ جوتا تو حبیب الحسن کا ہے، جو مولانا قاسم کے ساتھیوں کا لڑکا تھا، اور اس قدر اجنبی، خود فرماتے ہیں اس قدر اجنبی تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اس سے کبھی تعارف ہی نہیں ہوا تھا، لیکن جوتی دیکھتے ہی کشف ہو گیا، علم غیب پہنچ گیا، یہ جوتی پہننے والے کا نام یہ ہے، یہ فلاں کی جوتی ہے۔ اور ادھر حمزہ کی لاش ہے رضی اللہ عنہ وارضا، ان کی انگلیوں کو دیکھ کر حمزہ کی بہن پہچانتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زہر بھرا کھانا ہے، زہر بھرا گوشت ہے، حدیث کے مطابق بوٹیے بول کر کہتی ہیں نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت کہتے ہیں عائشہ خیبر کے اندر جو زہر کھایا تھا وہ اب میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہاں تو بزرگ صرف جوتی دیکھ کر ایک اجنبی کا نام بتا دیں، اس کا پتہ بتا دیں کہ میری جوتی فلاں پہن کر گیا ہے اور یہ جوتی فلاں کی ہے، اور اجنبی بھی اتنا ہے کہ کبھی اس کی حضرت سے تعارف نہیں، ملاقات نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہی علم غیب ہے جس کا دعویٰ اگر بریلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں تو کہتے ہیں یہ مشرک ہے، اور یہی عقیدہ اگر اپنے بزرگوں کے لیے ثابت کر دیں تو یہ مواحد کے مواحد باقی ہیں۔ صفحہ نمبر 46 ہے اسی کتاب کا، اور 46 پر آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اندازہ کیجئے۔ اس کتاب کے اندر جتنے واقعات ملیں گے یا تو اللہ کی صفات پر ڈاکہ ہوگا، اللہ کی صفتوں کو اپنے بزرگوں میں بانٹیں گے، یا اللہ کی توہین ہوگی یا رسول اللہ کی توہین ہوگی، اور نام محبت کا، نام پیار کا، نام ادب کا، نام بزرگی کا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بھاوج اتنی اچھی تھی کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی، اور کسی مہمان کے صفحہ 46 ہے، کسی مہمان کے نا وقت آنے سے کبھی دل ان کا تنگ نہ ہوا۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج مہمانوں کا کھانا پکا رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی بھاوج سے کہا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمانوں کا کھانا تو میں پکاؤں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے، اس نامحرم سے کلام کر رہے ہیں بقول ان کے۔ وہ رسول جس کے پاس ایک عورت ایمان لانے کے لیے آئی، پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کی انگلی اس عورت کی انگلی کی پوریوں پہ پڑی، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، چہرے کو پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ اس سے کہو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامحرم عورت کی طرف نظریں نہیں اٹھایا کرتا۔ اور یہاں ان صوفیوں کا، ان مولویوں کا کھانا پکانے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باورچی خانے کے اندر اس عورت کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت نہیں؟ وہ رسول جو اپنی صحابیات پر نظر نہ ڈالے، وہ رسول جو بیعت کرنے کے لیے آنے والی کی
انگلیوں کی پوریوں کو دیکھنے پر آنکھیں بند کر کے چہرے کو پھیر لے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کو یہ عقیدے بتائے جائیں کہ ہمارے جو مولوی صاحب ہیں ان کا کھانا آ کر رسول اللہ پکایا کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صفحہ 48 پہ فرماتے ہیں القصہ حضرت مولانا منظوری شرط کے بعد بیعت ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو 12 تسبیحات تلقین فرمائی. شب کے وقت اعلیٰ حضرت نے وہ چارپائی جس پر آپ سویا کرتے تھے اپنے پلنگ کے ساتھ بچھا لی, آرام فرمایا. آخر شب میں جب اعلیٰ حضرت حسب معمول اٹھے, مولانا کی بھی آنکھ کھل گئی. چونکہ بیعت کے وقت شرط ہو چکی تھی اس لیے اعلیٰ حضرت نے کچھ نہ فرمایا کہ اٹھو یا بتلائی ہوئی تسبیح کرو, لیکن وہ پیارا دل قدسی نفس شیخ کو پنگلا دینے اور کام کرا لینے والا وہ فیضان پہلے ہی اپنا اثر دکھا چکا تھا. یہ لیٹے ہوئے حضرت نے جا کر اپنا ذکر شروع کر دیا اور یہ اپنے فیضان سے, اپنے دل کی طاقت سے, دل کے تصرف سے ایسا اس پر زور ڈالا کہ مرید اپنے آپ اٹھ کر پیر کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے وظیفہ شروع کر دیا. یہ دل کا تصرف ہے جس پر وہ سنا ہے آپ نے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو ہم کہتے ہیں اگر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں. صرف ایک نگاہ ڈالے, آنکھیں مارے اور کام کر لے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے اندر 2 سرہا پہن کر گئے. حضرت اٹھے, اپنے دل سے فیضان کیا, دل سے توجہ ڈالی تو مرید فوراً ان کے پیچھے اٹھا اور پیچھے اٹھ کر اس نے بھی آ کر فوراً یہ ذکر کرنا شروع کر دیا. حضرت نے جس وقت اس قصے کا خود تذکرہ فرمایا تو یہ بھی ارشاد فرمایا آخر کار میں نے ذکر جہر شروع کیا, بہت اچھا لگا. صبح حضرت والا کو بتایا کہ میں ساری رات ذکر جہر کرتا رہا تو اعلیٰ حضرت نے ہماری بہت تعریف کی اور محبت سے پیش آئے. آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف, اس ذکر جہر کو رات کو اٹھ کر الا اللہ کی طرف لگانا. ذکر جہر 2 ذکر ہیں صوفیہ کے ہاں, ذکر خفی اور ذکر جہر. ایک تو خفیہ ذکر, وہ کس سے